بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947۔ جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ بظاہر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دہلی میں آدھی رات انڈیا کو آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کی ریڈیو اسٹیشن رات کی 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلے محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجرزی جا رہی تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جاں ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان کے لیے رو دماں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت بھی لاکھوں صدمے دی گئی۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر اور رش میں نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ماں باپ کی لہتے جگر ان کے سامنے بچھڑ گئی، اور کتنی ہی بہنوں کو عصمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے علاوہ ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے: لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد، جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم مہمان نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور شادمان۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن تیری تیری پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی، اور ایک آواز کو بھی: اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی اور پھر اردو میں آواز آئی: یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشر علمیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس کا جذباتی ہو گئے کہ سب ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد۔ یاد تھا کہ بعض لوگوں نے تو ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ سب نے اپنے کانوں سے پاکستان کی ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خشن آواز میں قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔
اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم لوگ ہمیشہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہے وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہے۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے کہ ہم غلامی سے بچیں اور ایک آزاد زندگی رہ سکیں۔ اس وطن کی قدر کیجیے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیے کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو جلد از جلد پہنچ سکے۔